بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اردو اپڈیٹ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے، امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے۔ ناظرین، آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم رزق میں برکت اور ترقی کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے، اور اس سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو لازمی یاد رکھنی ہے۔ ناظرین، دیر سے اٹھنے والے لوگ کئی قسم کے دماغی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت آسانی سے ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ صبح اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ لاکھ چاہیں تب بھی جلدی نہیں اٹھ پاتے، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے یہی نہیں بلکہ جو بھی عمل ہو، سب سے بڑا عمل میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ 5 نمازیں باجماعت ادا پڑھنا، ایک مرد کے لیے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں گھر میں پڑھے باقاعدگی کے ساتھ۔ تو ناظرین، صبح جلدی اٹھ کر نماز ادا کرنی ہوگی، پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ رات کو دیر سے سوئیں اور اگلے دن 12 بجے 1 بجے آپ اٹھ رہے ہوں اور پھر یہ عمل آپ سٹارٹ کر دیں، ایسے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، وظائف جیسے بھی ہوں ان کو کرنے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی سے ہر وظیفہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سے صبح جلدی نہیں اٹھا جا رہا تو اپنے کسی قریبی دوست، رشتہ دار، ماں باپ یا بیگم صاحبہ کو آپ کہہ دیں کہ بھائی مجھے صبح جلدی اٹھا دیجیے گا، اور اگر آپ ان سے پہلے اٹھ جائیں تو پھر آپ انہیں اٹھائیے نماز کے لیے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ نماز ادا کر سکیں، اور اپنی نماز کے ساتھ ساتھ ان کی نماز کا بھی آپ کو اجر حاصل ہو جائے گا۔ صبح جلدی اٹھنے کے لیے آپ الارم بھی لگا سکتے ہیں۔ آج کل تو موبائل فون کی سہولت ہر گھر میں ہر فرد کے پاس موجود ہے، اور اس میں الارم سے مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ صبح جیسے ہی آنکھ کھلے دوبارہ سونے کی حتی الامکان کوشش کی جائے، کوشش نہ کی جائے کہ دوبارہ نہ سویا جائے۔ ناظرین، سوتے رہنے سے آج تک کوئی ترقی نہیں کر پایا اور نہ ہی اسے کامیابی ملی۔ لہٰذا اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے کی اپنی عادت بنا لیجئے۔ اگر آپ صبح جلدی نہیں اٹھیں گے تو آپ رات کو جلدی سو بھی نہیں پائیں گے، یوں آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، روٹین ڈسٹرب رہے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور یہی فطرت ہے۔ آپ اگر فطرت کے خلاف چلیں گے تو نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ نے صبح کے وقت یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ صبح اٹھتے ہی آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور صرف 41 مرتبہ یا اللہ یا باسط، یا اللہ یا باسط پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے اسی دن سے رزق میں اتنی برکتیں اور اتنا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ گھر میں رزق ہی رزق آنے لگے گا، اور ایسے ایسے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے پیدا فرما دیے جائیں گے کہ آپ کو اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ مجھے رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ جس کسی نے بھی
इस अमल को किया, अल्लाह तबारक व तआला की अता से और इस अमल की बरकत से उसके घर में रिज़्क आना शुरू हो गया। नाज़रीन, इस अमल को करने के लिए आपने नमाज फ़जर लाजमी अदा करनी है। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क में पहले से कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा होगा और आप ये बात महसूस करेंगे कि जैसे ही आप अमल ये करना शुरू करेंगे और नमाज की बाकायदगी करेंगे, नमाज बाकायदगी से अदा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाएगा। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि आप लोगों को हमारे इस चैनल डेली उर्दू अपडेट से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता रहे और आपकी मालूमात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता रहे। तो इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और अपने हर सवाल और परेशानी का हल हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।